کے ایک معنی قابو پانے کے ہیں، لیکن یہ اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ قدر یقدر کے ایک معنی تنگی کے ہوتے ہیں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو امام اہل سنت نے کیا، انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، یہ نہیں ترجمہ کیا کہ قابو نہیں پا سکیں گے، اور یہ اللہ کے شان نشان ہے ترجمہ۔ جس کو چاہے جواب طلب کر لے، جس کو چاہے معاف کر دے، مالک ہے، مالک کی مرضی ہے۔ سورہ الرحمن ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ لوگوں نے ترجمے کیے، لکھے ہوئے کتاب ان کے تراجم میں، اے جن و انسانوں کے گروہ، اگر زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں۔ یہ ترجمہ کیا۔ اب آج تو آپ کو پتہ ہے کہ راکٹ داغتے ہیں تو خلائی جہاز زمین کی حدوں سے نکل جاتا ہے، گریوٹی سرکل سے نکل جاتا ہے، دائرہ کشش سے نکل جاتا ہے، چاند کے سرکل میں داخل ہو جاتا ہے، مریخ کے سرکل میں، اور سارے سیارے ہیں آسمان میں۔ تو اگر یہ معنی کرے کہ نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے، اور طاقت ہے نہیں، تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو طاقت آ گئی ہے، آپ کا قرآن تو سچا نہیں رہا۔ تو سلطان کے معنی طاقت کے بھی ہیں، سلطان کے معنی حجت کے بھی ہیں، سلطان کے معنی سلطنت کے بھی ہیں۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا، اے جن و انسانوں کے گروہ، اگر زمین و آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو، تم نکل کر جہاں بھی جاؤ گے اسی کی بادشاہت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج سے 1000 سال بعد سائنسدان ترقی کر لیں اور کئی سیاروں کی حدوں سے نکل جائیں، تو امام اہل سنت کا ترجمہ 1000 سال میں اسی طرح چمک رہا ہوگا کہ تم نہیں نکل پاؤ گے مگر جہاں بھی نکل کر جاؤ گے وہاں بادشاہت میرے اللہ ہی کی ہوگی۔ تم زمینوں اور سیاروں کی حدوں سے نکل سکتے ہو مگر رب کی بادشاہت کی حد سے نہیں نکل سکتے۔ تو اہل سنت کا فرق معلوم ہوا؟ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو اہل سنت اللہ کی شان کا بھی پاس رکھتے ہیں، رسول کی شان کا بھی پاس رکھتے ہیں۔
حضور کے پاس قریش آئے جن کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں 3 کلمے ایسے ہیں کہ وہ عربی فصاحت پر پورا نہیں اترتے. ایک سخریہ، ایک عجاب، ایک کبار. حضور نے پوچھا کہ تمہارے پاس عربیت پر اتھارٹی کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک بابا ہے جو شہر سے دور جنگل میں رہتا ہے، بدو جسے کہتے ہیں، دیہاتی. شہروں میں زبانیں مکس ہو جاتی ہیں. اب جیسے آپ لاہور کی پنجابی بولیں تو آدھے لوگ اردو کے ہوں گے، کچھ انگریزی کے آ جائیں گے. ہر 30-40 میل کے فاصلے پر زبان میں کچھ نہ کچھ تغیر ہوگا. تو اس لیے عرب اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بدوؤں کے پاس بھیجتے تھے تاکہ جینون عربی زبان کو سیکھیں. شہروں میں دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ بتاؤ اتھارٹیوں نے کہا ایک بابا ہے، فرمایا اس کو بلا لاؤ. وہ بلا کر لائے. حضور نے بابا سے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو گیا. آپ نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا. پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو گیا. پھر فرمایا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا. اب پھر میں کھڑے ہو جاؤ تو بابا کو غصہ آ گیا. اس نے کہا تتخذنی سخریہ وانا شیخ کبار وان ھذا لشیء عجاب. وہی 3 الفاظ جو انہوں نے چیلنج کیے تھے، اللہ پاک نے اس بابے کی زبان پر وہی لفظ جاری کر دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ.